دوسری بات یہ تفاسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے چونکہ ابتدائے اسلام کے اندر شراب حرام نہیں تھی، اب عربوں کے اندر جب دعوت ہوتی تو دعوت کے اندر دعوت کا جز سمجھا جاتا تھا شراب کو، دعوت کے اندر شراب نوشی کی جاتی تھی۔ شراب چونکہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، بکرے کھاتے تھے، باقی چیزیں، آج بھی شرابیوں کے ہاں جہاں دور چلتا ہے وہاں تکے چلتے ہیں، کباب چلتا ہے، بڑی چیزیں، شراب کباب، یہ دونوں چیزیں ہم وزن مشہور ہے اس کا سلسلہ۔ تو عربوں کے اندر بھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جب دعوت چلتی، دور چلتا تو وہاں شراب کا دور بھی چلتا۔ اب شراب پی، ایک صحابی نے دعوت کی جن کا نام بھی تفاسیر کے اندر لکھا ہے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی۔ اب وہاں شراب کا دور چلا، اب شرابی جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد عربوں کے اندر، عربوں کی عادت تھی، ایک تو وہ شراب پیتے تھے، گوشت کھاتے تھے، اور وہ شاعر بھی بڑے تھے، فصیح اور بلیغ تھے۔ اب جب شروع ہوئے شعر و شاعری کا دور شروع ہوا تو اب یہ ہوتا ہے شرابیوں کے اندر، شرابی بھی جب شراب پیتے ہوتا ہے بڑا پے جیسا، بڑا دادا ہے جیسا، بڑا فلانا ہے جیسا، بڑا فلانا ہے جیسا، مشہور ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے قبیلے کے بارے میں شعر و شاعری شروع کر دی، اپنے قبیلے کی تعریفیں، اپنی قوم کی تعریفیں، اپنے بڑوں کی تعریفیں، ان کی مدح بیان کرنی شروع کر، بڑے فصیح اور بلیغ تھے۔ تو اس نے فصاحت اور بلاغت کے اندر شعر پڑھتے پڑھتے انصار، جو انصاری تھے مدینہ کے، ان کی مذمت بیان کرنی شروع کی۔ اس نے کہا جی اسی اے جے ہیں تے تسی اے جے ہو، اساں بے اے خوبی ہے تے تساں بے اے خامی ہے، اساں بے اے شے تے تساں بے اے شے۔ اب جب ایک انصاری نے دیکھا اس نے بھی پی ہوئی تھی تو اس نے بھی پی ہوئی تھی، اب وہاں اونٹ کا ایک جبڑا تھا، چونکہ گوشت کا سلسلہ بھی چلتا تھا، اونٹا دے جبڑے دی ایک ہڈی پئی دیا سی، اس چائی چاہ کے رکھی سرا میں ڈھا ماری۔ اب جن کو لگی تھی خون نکلنا شروع ہو گیا، یہ دوڑتے ہوئے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سعد بن عبادہ نے مارا ہے، اور پہلے یہ شعر پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ اور جب ان کو بلایا نے کہا جی یا رسول اللہ میں تو نشے میں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے یہ جو سلسلہ کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی اس وقت، آقا دو جہاں کی وہ دعا آج بھی حدیث کے اندر محفوظ ہے، تفاسیر میں بھی لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم بین لنا فی الحمر، اے میرے مولا، میرے پروردگار، شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اللہم بین لنا فی الحمر بیانا شافیا، اے اللہ شافی حکم نازل فرما، صاف حکم نازل فرما۔ اے اللہ یا تو اس کو حلال کر یا حرام کر، ایک طرف کر تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے میرے محبوب کہہ دیجئے اس میں گناہ بھی بہت بڑا ہے، منافع بھی ہیں ظاہر ہے۔ جب آدمی پی لیتا ہے تو نشے میں آتا ہے، سرور محسوس کرتا ہے یا اور بہت ساری لذتیں محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آگے فرمایا واسمہما اکبر من نفعہما، اے میرے محبوب کہہ دیجئے ان کے نفعوں سے اور منافعوں سے، جوئے اور شراب کے نفع اور منافع سے اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ یہ معاشی طور پر بھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، کلاش کر کے رکھ دیتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نا جو عقل کھری تھی کی کھوٹی اس نے، اچھے اچھوں سے چھینی روٹی اس نے، یہ شراب مستوں پہ فاقہ، مستی لائی پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے۔